सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल आमीन। मुख्तसर हम्द व सना के बाद मेरे व्यूअर्स अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और हासिदीन के हसद से जो मुझसे जले। अल्लाह तबारक व तआला ने हसद से पनाह मांगने के लिए, हासिदीन से पनाह मांगने के लिए कुरान करीम ने हुक्म दिया है। हसद यह है कि किसी चीज़ के पास, किसी शख्स के पास बंगला, गाड़ी हो या कोई दौलत हो, माल और दौलत हो, उसके बारे में ये सोचना कि या रब्बुल आलमीन ये उससे छिन जाए और मुझे मिल जाए, ये हसद है। अगर किसी के पास बंगला हो, गाड़ी हो, नेमत हो, उसके बारे में ये ख्याल करना कि ये नेमत मुझे भी मिल जाए, तो ये गिब्त है, ये जायज़ है। ये तमन्ना करना जायज़ है कि या अल्लाह ये मुझे भी अता कर, जो तूने अपने बंदे को अता किया है। और ये सोचना कि ये उससे छिन जाए और मुझे मिल जाए, ये हसद है। इसी से बचने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है। हमें हसद से महफूज रहने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है कि तुम पनाह मांगो हासिदीन के शर से जब वो तुमसे जले, तुम पनाह मांगो। समझने दी वकार, हसद बुरी चीज है। इस हसद की वजह से शैतान मलऊन मरदूद हुआ। कैसे मरदूद हुआ? जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा फरमाया। तो शैतान को कहा कि इसको सजदा करो, तो शैतान के दिल में एक आग भड़क उठी, हसद की आग भड़क उठी। कहा कि ये मिट्टी का बना हुआ और मैं आग का बना हुआ और मैं इल्म वाला आलिम दीन हूँ, ये आलिम दीन नहीं है, इसको इतना बड़ा मकाम क्यों मिला है? इस वजह से शैतान को हसद हुआ, जिस हसद की वजह से वो मलऊन और मरदूद हो गया। इसी वजह से यहूदी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाते, इसी हसद की वजह से। और इसी हसद की वजह से काबिल ने हाबिल को कत्ल किया। यहूदी इस वजह से ईमान नहीं लाते क्योंकि यहूदी का ये ख्याल था कि आखिरी नबी बनी इसराइल से हो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ये मनसब बनी इस्माइल को अता किया और आखिरी नबी बनी इस्माइल से तशरीफ लाए। तो यहूदियों के दिल में एक आग भड़क उठी, हसद की आग भड़क उठी। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने से इनकार कर दिया और कुरान करीम, कुरान मजीद जो अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है, उसको मानने से इनकार कर दिया और अल्लाह तबारक व तआला के गजब का शिकार हो गए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फदलिही, कि ये लोग जलते हैं उन लोगों से जिन्हें हमने अपने फजल से अता किया है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसद से बचो, बेशक हसद गुनाहों को और बेशक हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है कि जैसे सूखी लकड़ी को आग खा जाती है। इसलिए हसद से बचने का हुक्म दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान मजीद में फरमाया था, अम यहसुदून अन्नास, ये लोग जलते हैं उन लोगों से जिन्हें हमने अपने फजल से अता किया है। आजकल ऐसा ही हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिन लोगों को दौलत दी है, दूसरे लोग उनसे जलते हैं, कहते हैं कि ये मुझे भी मिल जाए, मुझे मिल जाए। ये अच्छी बात है, लेकिन ये सोचते हैं कि ये उससे छिन जाए और मुझे मिल जाए। ये हसद है। हसद से बचना चाहिए, हसद से महफूज रहना चाहिए। हजरत बकर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि एक नेक आदमी था जो बादशाह के दरबार में हमेशा खड़ा होकर ये कहता था कि नेकी करने वालों के साथ नेकी करो, बुरे के लिए उसका बुरा अमल ही काफी है। बादशाह इस बात से उस पर तवज्जो देता था और वो बादशाह के सामने बहुत ही अजीज था, बादशाह उसे पसंद करता था। इसी तरह एक और शख्स था जो उसे नेक आदमी से हसद करने लगा, चलने लगा। कहा कि ये बादशाह के कितना करीब है कि मैं भी बादशाह के करीब हो जाऊं। वो बादशाह उस नेक आदमी से जलने लगा और उस नेक आदमी को कहा कि उसने उस बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ और कहने लगा कि वो नेक आदमी जिसको आप नेक आदमी समझते हैं, वो तो कहता है कि बादशाह के मुंह से बदबू आती है। बादशाह ने कहा, इस पर तुम्हारे पास क्या दलील है?
تو اس نے کہا کہ جب بھی وہ تمہارے دربار میں آئے گا تو وہ ناک اور منہ پر ہاتھ رکھ لے گا، اس سے آپ سمجھ جانا کہ وہ یہ بات صحیح، میں بات جو کہہ رہا ہوں یہ صحیح کہہ رہا ہوں۔ وہ حسد کرنے والا گیا اور نیک آدمی کو جا کر کڑوی چیزیں لہسن وغیرہ کھلا دی، جس کی وجہ سے اس نیک آدمی کے منہ سے بدبو آ رہی تھی۔ بادشاہ نے اس کو جب اپنے دربار میں بلایا تو اس نے اپنے منہ اور ناک پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ بادشاہ تک بدبو نہ پہنچے جو اس کے منہ سے نکل رہی ہے۔ لیکن جب بادشاہ نے دیکھا کہ اس نے اپنے ناک پر ہاتھ رکھ لیا ہے تو بادشاہ کو اس حسد کرنے والے کی بات پر یقین ہو گیا کہ یہ سچ نیک آدمی یہی کہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے، لیکن وہ نیک آدمی نہیں کہتا تھا، بلکہ وہ جو حسد کرنے والا ہے وہ جھوٹا الزام لگانا چاہتا تھا۔ تو بادشاہ نے اپنا قلم اٹھایا جس میں وہ انعام و کرام لکھا کرتا تھا، اس بار خلاف عادت اس نے یہ لکھ دیا کہ یہ نیک آدمی، یہ آدمی جب ایک عالم کو لکھا کہ یہ آدمی جب تمہارے پاس خط لے کر پہنچے تو تم اس کے خط پڑھ کر اس کو قتل کر دینا۔ اس خط میں یہ لکھا تھا کہ اس کو قتل کر کے اس کی کھال کے اندر بھوسا بھر کر دربار میں بھیج دینا۔ تو اس کو خط دیا اور خط لے کر نیک آدمی جب باہر نکلا تو وہ حسد کرنے والا باہر کھڑا تھا۔ نیک آدمی سے اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا انعام و کرام ہے، فلاں عالم کو پہنچانا ہے۔ تو نیک آدمی جو حسد کرنے والا تھا اس کے دل میں لالچ ہوئی اور اس نے کہا کہ یہ مجھے دے دو، میں پہنچا کر آ جاؤں گا۔ تو نیک آدمی نے اسے دے دیا اور وہ جب عالم کے پاس گیا، عالم نے اس کھولا، لکھا تھا کہ اسے قتل کر ڈالو اور اس کی کھال میں بھوسا کر بھر کر بھیج دو۔ جب یہ نیک آدمی اس حسد کرنے والے کو عالم نے کہا تو حسد کرنے والے نے کہا کہ یہ میرے لیے نہیں تھا بلکہ یہ تو کسی اور کے لیے حکم تھا۔ تو عالم نے کہا کہ ہم بادشاہ کے حکم کو بار بار پوچھا نہیں کرتے، جس وقت حکم آ جاتا ہے ہم اسی وقت عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح اس نے اس حسد کرنے والے کو قتل کر ڈالا اور اس کی کھال میں بھوسا بھر کر دربار میں بھیج دیا۔ ایک دن گزرا، وہ نیک آدمی پھر دربار میں کھڑے ہو کر یہ کہنے لگا کہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ نیکی کرو، برا کرنے والوں کے لیے اس کی برائی ہی کافی ہے۔ بادشاہ حیران رہ گیا کہ یہ زندہ کیسے؟ اس نے پوچھا کہ تم نے خط کہاں کیا؟ تو نیک آدمی نے کہا وہ تو خط فلاں بندے نے، فلاں آدمی نے مجھ سے لے لیا تھا، کہا کہ میں پہنچا کر آؤں گا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تو کہتا تھا کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے۔ تو نیک آدمی نے کہا کہ میں نے نہیں کہا، میں نے کب کہا کہ آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے؟ نیک آدمی کہا کہ بادشاہ نے کہا کہ پھر تم نے اپنے منہ پر ہاتھ کیوں رکھ لیا تھا جب میں نے تمہیں دربار میں بلایا تھا؟ تو نیک آدمی کہنے لگا کہ فلاں حاسد نے مجھے کڑوی چیزیں لہسن وغیرہ کھلا دی تھی جس کی وجہ سے میرے منہ سے بدبو آ رہی تھی، میں نے ہاتھ اس وجہ سے رکھا کہ میری بدبو آپ تک نہ پہنچے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تو سچ کہتا تھا کہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ نیکی کرو اور برا کرنے والوں کی اس کے لیے برائی ہی کافی ہے۔ آج اس حسد کرنے والے کو اس کی برائی کا صلہ مل گیا، وہ قتل ہو گیا جو تجھ پر جلتا تھا، تجھ سے حسد کرتا تھا، آج اس کو اپنی برائی کا صلہ مل گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو عرش اعظم کے سائے میں دیکھا تو آپ نے اس پر رشک کھایا اور کہا کہ کیا مقام و مرتبہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب اس کا۔ اس نے اللہ رب العالمین سے عرض کی یا رب ذوالجلال، اس شخص کے کون سے ایسے اعمال ہیں جس کی وجہ سے یہ عرش اعظم کے سائے میں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے 3 عمل ایسے ہیں جس کی وجہ سے یہ عرش اعظم کے سائے میں ہے۔ نمبر 1 جو پہلا عمل ہے وہ یہ ہے کہ آج تک کبھی اس نے حسد نہیں کیا، اور نمبر 2 آج تک کبھی اس نے اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کی، نمبر 3 آج تک کبھی بھی اس نے کسی کی چغل خوری نہیں کی۔ سامعین ذی وقار، یہ 3 اعمال ایسے ہیں اگر بندہ ان 3 اعمال سے محفوظ رہے، اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرے، حسد نہ کرے، چغل خوری نہ کرے، تو عرش اعظم کے سائے میں ہوتا ہے۔ سامعین ذی وقار، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم جنتی شخص کو دیکھنا چاہتے ہو تو ابھی وہ آنے والا ہے، تم دیکھ لو۔ فرمایا کہ ایک انصاری تشریف لایا، اس کی حالت یہ تھی کہ اس کے دائیں ہاتھ میں لوٹا تھا اور اس کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا۔ آیا اور اس نے نماز پڑھی اور چلا گیا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ جنتی شخص تھا۔ اسی طرح دوسرے دن حضور نے یہی فرمایا کہ جنتی شخص کو دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لو، تو وہی شخص آیا، اور تیسرے دن بھی یہی سلسلہ چلتا رہا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ مجھے طلب سی ہوئی
کہ میں دیکھ لوں کہ یہ کون سے ایسے نیک اعمال کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری مل گئی۔ تو اس نے گئے حضرت عبداللہ بن عمر اس انصاری کے گھر گئے اور کہنے لگے کہ میں اپنے والدین سے ناراض ہو کر آیا ہوں، 3 راتیں آپ کے پاس گزارنے کی اجازت دو۔ اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، 3 دن تم میرے مہمان رہ سکتے ہو۔ تو آپ رات کو حضرت عبداللہ بن عمر جب رات کو اس کے ساتھ سوئے تو آپ پوری رات نہیں سوئے، اس وجہ سے کہ میں دیکھ لوں کہ وہ کون سے ایسے اعمال کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس پر جنت واجب کر دی گئی ہے۔ آپ پوری رات جاگے، کوئی عمل نظر نہیں آیا، بس ایک عمل تھا، جب بھی اٹھتے اللہ کا ذکر کرتے، بس اور کوئی عمل نظر نہیں آیا۔ دوسری رات بھی اس طرح گزر گئی، تیسری رات بھی گزر گئی اور کوئی عمل نظر نہیں آیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے کہ میں صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی شخص ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میرا تو یہی عمل ہے جو تو نے دیکھ لیے۔ تو آپ حضرت عبداللہ بن عمر پلٹے اور جانے لگے تو پیچھے سے اس نے آواز دی، کہنے لگے کہ ہاں میرا ایک عمل یہ ہے کہ میں نے آج تک کبھی بھی کسی کے ساتھ حسد نہیں کیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے تجھے جنت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سب سے زیادہ موت کو یاد کرے تو وہ کبھی بھی مسکرائے گا نہیں، کبھی بھی نہیں ہنسے گا۔